چھاپا مارا، بھیڑ لگ گئی لوگوں کی. یہ آدمی کہہ رہا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہا نہیں مجھے خبر ملی ہے تم نے کسی کا مرڈر کیا ہے. ارے صاحب میں مرڈر کروں گا؟ آج تک میں مرغی تو کاٹ نہیں پاتا ہوں، آدمی کو کاٹوں گا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تو آدمی مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو جو خبر لگی ہے صاحب وہ صحیح لگی ہے، لیکن میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. کہ کیا؟ الماری کھولی، تربوز نکالا، دوپٹہ ہٹایا کہ صاحب یہ تربوز تھا. اب آپ دیکھ لیجئے میرا پورا گھر، کہیں گردن نہیں ملے گی. کہا پھر یہ کیوں کیا؟ کہا میں تربوز کاٹ کے لایا تھا اور میں نے اس کو دوپٹے سے ڈھک دیا تھا، دوپٹہ تربوز کے کلر سے لال ہو گیا. بیوی کو میں نے یہ کہا کہ کسی کو مار کے آیا ہوں اور رات میں پھینکنے جاؤں گا اس کی گردن کو. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عورتوں کا پیٹ کتنا مضبوط ہوتا ہے. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی راز کی بات اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. بس میں یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا اور میں بخوبی واقف ہو گیا ہوں کہ اب میں کتنا اپنی بیوی سے کوئی بات شیئر کروں گا اور کتنا نہیں کروں گا. بس یہی ایک چیز تھی میرے اندر. پولیس والوں نے کہا چھوڑ تو دیا 2-4 تھپڑ مار کے، کہا کمینہ پریشان کر رہا، لیکن واقعی تم نے صحیح کیا ہے، واقعی عورتوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرنا چاہیے. بتائیے اس کتنی خاموشی کے ساتھ اس نے رکھا اور شام تک پولیس آ گئی. قرآن بھی کہتا ہے ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اب قرآن کی بات کون جھٹلائے گا؟ ہماری ماں بہن پہلی بات تو سنی نہیں رہی ہوں گی. اچھا ہے بیچاری وہ اپنا کپڑا دکھائیں، ساڑی دکھائیں، چپل دکھائیں، زیور دکھائیں. رات کے 2 بجے کون بیچارہ سنے گی ہماری بات؟ اب ان کو فرصت ہی مل جائے اپنا کپڑا اور سینڈل اور چپل دکھانے سے، یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن جو سن رہی ہیں وہ سنیں، غصہ نہ ہو میرے اوپر. قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی. اب عورتوں میں چرچا ہو گیا مصر کے اندر. لو بادشاہ مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو دل دے دیا، اپنے 2 کوڑی کے غلام کو. اب بادشاہ کی بیوی کو بڑا برا لگا کہ کمبخت میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا معلوم یوسف کتنے خوبصورت ہیں. کہا اچھا چلو. اب دیکھیے ایک اور چال چلی بادشاہ مصر کی بیوی نے. کیا چال چلی؟ ساری عورتوں کو بلایا، دعوت دے دی، دسترخوان لگا دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے اور چھری رکھ دی. لو پھل کاٹو اور کھاؤ. یہ بھی ایک چال تھی. عورتوں نے چھری اٹھائی اور پھل کاٹ کاٹ کے کھانے لگی. یوسف سے کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے، یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ. اور جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان کر یوسف جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے اور مصر کی عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، انگلی کٹنے لگی. کبھی کبھی آپ دیوار پہ تیز سر مار دیں تو اس وقت آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد درد ہوگا. اوف. کبھی کبھی اچانک آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس وقت وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، بعد میں تکلیف ہوتی ہے. عورتوں نے ادھر یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دی. اور ایسے نہیں کبھی نہیں، قرآن کہتا قطعنا ایدیہن، انگلی کٹی نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، ادھر سے کٹی، گرنے لگی. قطع یقطع کے معنی کاٹنا اور قطع یقطع تختی کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کر، زیادتی پر دلالت کرتی ہے. کئی جگہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئی اور ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے. انگلیاں کٹ کے گر رہی ہیں اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دیوانی ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے چیخ پڑی ما ھذا بشر، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ انسان نہیں ہے. ارے انسان نہیں تو کون؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ دکھائی دے رہا ہے، یہ تو انسان نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھائی دے رہا ہے. ابھی تک بادشاہ مصر کی بیوی فریبتہ تھی، اب ساری عورتیں یوسف کی دیوانی ہو گئی.
کیسی خطرناک چال چلی. اب ان عورتوں سے کہا دیکھ رہی ہو نا, اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے. ایک اور چال. کیسی خطرناک چالیں ہوتی ہیں عورتوں سے. فون نمبر بھی ڈھونڈ لیں گی, کال بھی کریں گی, رات بھر جگائیں گی بھی, چیٹنگ بھی کریں گی, ٹائم دے کر آپ کو اپنے گھر بلائیں گی بھی, اور پھر آپ کا نام بھی لے کر آپ کو پھنسا بھی دیں گے. اور اگر 2 آنسو نکال دیے تو بس پوچھو مت, ساری دنیا ہمدرد ہو جائے گی. کمینہ کتنا بڑا کتا ہے, بیچاری اس عورت کو رلا رہا ہے. ارے اس کے آنسو ہی میں تو سارا مکر اور فریب چھپا ہوا ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بن گئے جھوٹے ہمدرد اس کے پاس جا کر. اگر عورتوں کی چالیں خطرناک نہ ہوتی تو قرآن یہ نہ کہتا اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ. ان کی چالیں بڑی خطرناک ہیں. ایک اور چال چلی. بتاؤ اے مصر والیو میرا کیا قصور ہے. خوبصورت ہی اتنا ہے کہ میرا دل آ گیا. ساری عورتیں کہنے لگی نہیں تمہارا کوئی قصور نہیں, میرا تو خود ہی آ گیا. اب جب یہ قبول کروا لیا کہ تمہارا بھی دل اس کے اوپر آیا تو سنو کیا کہا. اوف, قرآن کیا کہا بادشاہ مصر کی بیوی نے. آئے اور تو سن لو. یوسف کو سامنے رکھ کر کیا کہا. اگر اس لڑکے نے, اس نوجوان نے اگر میری بات نہ مانی, دھمکی بھی, اگر اس نے میری بات نہ مانی اور میرا کہا نہ مانا, اور جو چیز میں اس سے چاہتی ہوں اگر اس نے میرے مطالبے کو پورا نہ کیا تو اس کو میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل میں سڑا دوں گی. جیل بھیج کر رہوں گی. یہ جیل میں سڑے گا, یہ جیل میں جائے گا, لمبی مدت تک جیل میں رہے گا, جیل میں اس کو سڑوا دوں گی. اور جب یوسف علیہ السلام نے سنا کہ بادشاہ مصر کی بیوی نے, میری مالکن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو جیل میں سڑا دوں گی, تکلیف پہنچاؤں گی, تو جانتے ہو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا. آسمان پر نظریں ڈالی اور اللہ سے دعا کی. جب یوسف اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اس دعا میں بھی عورتوں کے مکر و فریب اور چال کا ذکر کر رہے تھے. اور یوسف نے جو دعا کی وہ کیا دعا کی. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے, مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے, مجھے جیل میں جانا گوارا ہے, لیکن وہ کام کرنا گوارا نہیں جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں. یدعوننی الیہ, جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. پتا چلا کہ ایک عورت نہیں بلا رہی تھی, ساری عورتیں یہ چاہ رہی تھی کہ یوسف میرے ساتھ منہ کالا کر لے, یوسف میرے ساتھ ٹائم دے دے اور مجھے وقت دے دے. اس لیے یدعوننی جمع مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیا کہا, اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے, مجھے جیل میں سڑ جانا پسند ہے, مجھے جیل کی زندگی گوارا ہے, مجھے جیل کھانا پسند ہے, لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں ہے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور مجھے دعوت دے رہی ہیں. اس کے بعد جو دعا کی وہ یہ کی وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے اللہ ان کی چالوں سے بچانا تیرا کام ہے, اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچانا تیرا کام ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا, ان کے ارادوں سے محفوظ نہ کیا, ان کی چالوں سے اور ان کے ڈھونگ سے اگر تو نے مجھے میری حفاظت نہ فرمائی, اسبو الیہن واکم من الجاہلین, تو میں بھی ان کی طرف گر جاؤں گا, میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا. اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا, اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا تو میں بھی ان کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھوں گا. واکم من الجاہلین, اور میرا شمار نادانوں میں اور جاہلوں میں ہو جائے گا. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے, اللہ ان کی چالوں سے تو مجھے بچا لے, جیل بھلے ہی چلا جاؤں وہ مجھے گوارا ہے.
اب سنیے تعلیم دیکھیے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کی پھر وہ پیچھے پڑ کے رہ گئی. یہ جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہے. زبردستی کروں اس کے ساتھ. اب زبردستی کرنے لگی. کیا کہا؟ یوسف ادھر آؤ، چلو ایک کام ہے. قرآن کہتا ہے اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، اور اندر لے گئی، دوسرا دروازہ بند، اور اندر لے گئی، تیسرا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی. اور جب لاسٹ والے کمرے میں پہنچی تو کہنے لگی